کے سامنے سرزمین اکاڑا سے بڑی عظیم شخصیت وہ آلریڈی اپنی نشست خاص پر تشریف فرما ہے۔ کسی رسمی یا لفظی تعارف کی محتاج شخصیت کا نام پیر سید محمد نصیر اللہ شاہ صاحب کاظمی نہیں ہے۔ ان کی خدمات پاکستان بھر میں جو ہیں انشاءاللہ مورخ جب بھی کبھی مرید والا کی تاریخ لکھے گا تو ان کا نیم سر فہرست ہوگا۔ نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے جو خدمات مرید والا کے لیے ہیں، پورے پاکستان کے لیے ہیں، سرزمین اکاڑا کے لیے ہیں یا بہاول نگر کے لیے ہیں، وہ کبھی بھی مورخ جو ہے انشاءاللہ فراموش نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمارے استاد جی محترم ہیں اور آج کی اس نشست میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے اکثر ان کے تلامذہ میں ہیں، اور قاری محمد حبیب اللہ صاحب میں خود ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی، ہماری نیک بختی کہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں ان کی شیریں زبان سے نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترانے سننے کو ملنے جا رہے ہیں۔ آپ احباب کے استقبال میں جناب محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد نصیر اللہ شاہ صاحب کاظمی آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے فکر اور اپنی سوچ، اپنا پیغام، اپنا میسج جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے حضور سیدی کا استقبال پیش کریں گے۔ حضور سیدی کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب پیر سید محمد نصیر اللہ شاہ صاحب کاظمی۔ بہت شکریہ، تشریف رکھیں۔ والاولاد والاصحاب واهدنا الى الحق والصواب آمین الہنا الوہاب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمامی احباب میرے ساتھ ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی وسندی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی وسندی یا محبوب رب العالمین۔ احباب ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، معزز حاضرین اور سب معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون فی الاسلام کے بعد میں نے آج پہلی مرتبہ اپنے ان بیٹوں کو اس انداز میں دیکھا۔ اللہ کریم کی دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ان ساتھیوں کو اس مشن میں عروج بھی عطا فرمائے اور پائے استقلال بھی عطا فرمائے، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انشاءاللہ حاضر ہوں۔ جب میرے لئے کوئی ہوگا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج کی تقریر کا آغاز قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے کر چکا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے میرے عزیز فرما رہے تھے، حقیقت یہی ہے کہ جب بھی عشق رسول کی بات آئی تو علامہ اقبال کو ہم نے سر فہرست دیکھا، اور میں اب بتا نہیں سکتا ہم نے کیا کیا دیکھا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، عشق پر رکھ اپنے اعمال کی بنیاد، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے۔ میں کافی ساری تاریخوں کی کتابوں کے مطالعے ہم نے بھی کیے، ان عزیزوں نے بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی قوت گویائی میں برکت عطا فرمائے اور پیارے مصطفیٰ کی محبت سے نوازے۔ احباب ذی وقار، حقیقت یہی ہے کہ جب تک پیارے مصطفیٰ کا پیار ہمارے دلوں میں نہیں بس جاتا اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ علامہ، تجھ کو علامہ کا خطاب کس نے دیا اور کس وقت دیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا، مجھے علامہ کا خطاب میرے آقا نے دیا ہے۔ فرمایا کس وقت، کس چیز کے انعام میں؟ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اسی رات سرکار مدینہ علیہ السلام نے مجھے علامہ کا خطاب دیا۔ اب ہر نعمت مجھ سے دنیا چھین سکتی ہے، علامہ کا خطاب مجھ سے چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ اس ہستی نے دیا ہے جس سے بڑھ کر پاور کسی کی ہے شان ہے۔ جن قوموں نے عورت کو کھلی چھٹی دی تھی، جہاں چاہے جائے، بے باکانہ گفتگو کرے، خواہ کسی لباس میں جائے، کسی سطر میں ہو نہ ہو، کس سے ملے ہاتھ ملائے گلے ملے، وہ قومیں آج پریشان ہیں۔ اس لیے
ان قوموں نے اپنے شہروں میں دیکھ لیا، اپنے علاقے میں، اپنے مالک میں دیکھ لیا کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ حال ہے۔ آئیے تو میں اس کا حل قرآن کریم کی آیت سے بتاتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، وقت مختصر ہے، میں نے سمجھا تھا کہ 12:30 بجے میں فارغ ہو کر وہاں سے واپس جاؤں گا، لیکن عزیزوں کی محبت ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اے میرے محبوب کے امتیوں، زنا کرنا تو درکنار، بدکاری کرنا تو درکنار، اس کا ارتکاب تو درکنار، اس کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ محض بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی گندا رستہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں نے جو پڑھی ہے، اس کی مسلمانوں کو چاہیے کہ بار بار تلاوت کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ویلٹن ڈے نے یہ حیا کا دن منایا، حیا تو شروع سے چلا آ رہا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ انسان کے ساتھ رب کا وہ رشتہ نہیں ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا تایا ہے، نہ چچا ہے، نہ کسی کا بھانجا، نہ بھتیجا، یہ رشتہ رب کا نہیں ہے۔ رب کا ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ اللہ ہے، خالق ہے، ہم اس کے بندے اور اس کی مخلوق۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے نبھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء بھیجے، اور سب نبی اپنے دور میں شرم و حیا کا وہ مجسمہ سے دن کے پاؤں سے حیا پھوٹتا تھا۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال دیتا چلوں، پھر آگے میں اپنے آقا کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ہم کسی غیر مسلم کی مثالیں تو پیش کریں، اس کی طرف تو جائیں، ہمارے دین میں مثالیں نہ ہوں۔ ان لوگوں نے ہمارے دین سے حدیثیں لے کر ہمارے نبی کی باتوں کو چرا کر عدلیہ میں انصاف کیا۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ فیصلہ کیا، ہندوستان کی عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا، بس اپنے امریکہ کی عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا، اس فیصلوں کے حوالے دیتے ہو، اپنے نبی کے حوالے کدھر گئے؟ کیا وہ کم ہے؟ آئیے موسیٰ علیہ السلام مدین میں تشریف لے گئے۔ مدین میں، یہ قرآن کریم کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں جو 20ویں پارے میں ہے۔ آپ مصر میں اتفاقاً آپ تشریف لائے جا رہے تھے، 2 آدمی لا رہے تھے، ایک قبطی تھا اور ایک بنی اسرائیل تھا۔ قبطی فرعونی جس کے ساتھ بادشاہ کا تعلق ہو وہ اپنے تعلق کو قائم تو رکھتے ہیں، قبطی لڑ رہا تھا، آپ نے جا کر روکا، فرمایا یہ لڑو نہ، لڑائی اچھی نہیں ہے، اور میرے آقا کریم نے فرمایا لڑائی سے بچ جاؤ، اپنا ذاتی حق چھوڑ کر بھی لڑائی سے بچنا پڑے، لڑائی گندی چیز ہے، لڑائی سے بچ جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کتنا کریمانہ انداز میں فرمایا کہ لڑائی اچھی نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ وہ جو قبطی تھا اس نے کہا میں کیوں ہٹوں؟ اب حیا شرم غیرت کی تو ایک بات ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بے حیائی پر تھپڑ نکال دی، تھپڑ مارا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ کتنا طاقتور تھپڑ ہے۔ یہ پوچھنا جناب اسرائیل سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ میں کتنی پاور، تھپڑ مارا وہ قبطی، قرآن کہتے فواقذہ، وہ وہیں مر گیا، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا نبی وہ کام نہیں کرتا جو لغو ہو، غیر ضروری ہو، نبی ہر کام اللہ کی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے کوچ فرمایا، وہاں سے کوچ فرمایا اور مدین کے علاقے میں آپ تشریف لے گئے۔ یہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا۔ مدین تشریف لے گئے۔ مدین غریب الوطنی تھی، آپ کا علاقہ، نہ رشتہ دار، کچھ نہیں تھے۔ وہاں جب پہنچے تو ایک کنویں کے پاس سے گزرے، آپ کا گزر ہوا تو دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو بے تحاشا لائیں پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو عورتیں ایک طرف اپنے جانور کو روکے ہوئے کھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی رشتہ داری نہیں تھی، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کس کی اولاد ہے، کیوں کھڑی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا ما خطبکما، اتنے رش میں تم یہاں اپنے جانور کو روکے ہو، کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم عورتیں ہیں، یہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، جب واپس جائیں گے تو ہم پھر پلا لیں گے، اگر یہ رش میں اپنے جانور ہم ٹھونس دیتی ہیں تو نہ جانے جانور کیا کر ہمیں پیچھے بھاگنا پڑے، عورتوں کے لیے بھاگنا بہت دشواری ہے۔ اچھا، آپ نے بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی سابقہ تعلق کے کنویں سے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پلوایا، فرمایا جاؤ تم گھر چلے جاؤ۔ یہ کیا تھا؟ حیائی تو تھا، اس کا درس موسیٰ کلیم اللہ نے دیا۔ عورتوں کا بلا وجہ رش میں کھڑا ہونا یہ حیا کے منافی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جاؤ۔ وہ چلی گئی۔
وہ دراصل شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ وہ عورتیں کون تھیں؟ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے جا کر شعیب علیہ السلام سے سارا قصہ ذکر کیا کہ حضرت ابا جی ہم وہاں کھڑی تھی، ایک نوجوان آیا، اس نے ہمیں کھڑے دیکھ کر پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کھڑی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈول سے پانی نکالا، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور ہمیں بھیج دیا۔ نہ اس سے رشتہ داری ہے، لیکن ہم نے اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں وہ شرم و حیا دیکھا ہے جو آج تک اس معاشرے میں دیکھنے میں نہیں آئے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے۔ فرمایا کہ بیٹی کو بھیجا بجاؤ، انہیں بلا کر لاؤ۔ اب قرآن فرماتا ہے، قرآن کی یہ آیت کا ترجمانی میں کر رہا ہوں، قرآن فرماتا ہے جب وہ لڑکی بلانے کے لیے آئی، وہ بی بی آئی بلانے کے لیے، تو قرآن فرماتا تمشی علی استحیاء، اس لفظ میں غور کرو، قرآن فرماتا ہے وہ بے باکا نہ آ کر گفتگو نہیں کرنے لگ گئی، وہ شرم و حیا کی مجسمہ بن کے آئی تھی۔ اس کی چال سے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کوئی پردہ دار، انتہائی حیادار گھرانے کی خاتون ہے جو آئی ہے۔ اس نے اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو ابا جی بلا رہے ہیں میرے، اور آپ کو جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر دعائیں بھی کر رہے تھے، یا اللہ تو مجھ پر مہربان ہے، آج میں غریب الوطن میں ہوں، جہاں میری نہ کوئی جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، تو جانتا ہے، آج میری خاص مدد فرما۔ یہ آپ دعا کر رہے تھے، اتنی دیر میں وہ بیٹی بلانے کے لیے آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے پتہ نہیں تمہارا گھر کدھر، تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ عورت بی بی آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں، مفسرین نے لکھا کہ ہوا تیز چلی، اس وقت شلواروں کا رواج نہیں تھا، چادریں باندھی جاتی تھیں۔ چادر ہوا جو چلی نا تو چادر تھوڑی سی ٹخنے سے اوپر پنڈلی ننگی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو غیرت موسوی نے گوارا نہ کیا، فرمایا بی بی تم پیچھے آؤ، میں آگے چلتا ہوں، مجھے اشارہ کرتے جانا، جہاں منظر وہیں جا کر میں رک جاؤں۔ حیا کا درس تو ہمارے نبیوں نے دیا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں انگریز ہمیں حیا کا درس دینے والے؟ جس قوم میں خود حیا نہیں ہے، ہمیں حیا کا درس کیسے دے؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں جا کر شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت آپ نے مجھے کیسے بلایا؟ فرمایا میں نے اس لیے بلایا کہ آپ کو جو آپ نے پانی پلایا نا اس کی مزدوری دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس خاندان کا ہوں جو نیکی پر اجرت نہیں لیا کرتے، غیر میزبانی کے واپس نہیں کیا کرتے۔ اس بہانے سے موسیٰ علیہ السلام وہاں رکے۔ اب حیا تو شروع سے نبیوں میں آ رہا ہے، نبی تقسیم کرتے چلے آ رہے۔ آئیے اس حوالے سے ہمارے آقا کی بہترین ایک بات سنیں۔ حضور کے پاس ایک نوجوان آیا، جیسے اب باقاعدہ انہوں نے فرمایا، پہلے تاریخ میں ساری بات واضح کر چکے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں انگریز اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، رہندی کھیندی کثر جتنی تھی وہ آج کے موبائلوں اور آج کے ڈراموں نے نکال دی ہے۔ ہماری قوم، ہماری جب باپ بیٹھ کر اپنی بیٹیوں جوان اولاد میں ڈرامے گندے دیکھے گا تو ظاہر ہے اولاد سے جو باپ کا روب ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور باپ بیچارہ بے حس پڑا رہے گا، ایک مردہ ہے چلتا پھرتا، وہ اولاد کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا۔ تو سرکار کی خدمت عالیہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا اذن لی بالزنا، یہ لفظ اس نے بے باکر نہ کہے، مجھے زنا کی اجازت فرمائیے۔ سرکار سے کہنے لگا، اب اس محفل میں بیٹھے کون؟ صداقت کے بادشاہ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، عدالت کے بادشاہ جناب فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، حیا کے بادشاہ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، شجاعت اور بہادری کے بادشاہ عزی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھے تھے، عبد الرحمن بن عوف جیسے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بڑا فروختہ ہو کر سرکار کی طرف دیکھا کہ حضور اجازت فرمائے تو اس کی گردن اتار دیں۔ ایسے سوال ہماری آقا کی خدمت میں جو مجسمہ حیا ہے۔ صحابہ سے سرکار نے دیکھا تو فرمایا ٹھہرو، اس کو میرے پاس بھیجو، اس کا جواب میں دوں گا۔ سرکار کے پاس اسے لایا گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا، اب یہ اصلاح کا طریقہ دیکھو، پیارے مصطفیٰ کی زبان دیکھو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نوجوان میرے سامنے آیا اور آ کر پہلے لفظ جو اس نے کہا میرے آقا میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے یہ سوال کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جس معاملے کی اجازت تو نے مانگی ہے، اتحبو کا لے کا، کہ اپنی ماں کے لیے یہ بات پسند کرتا ہے؟ یہ تربیت تھی سرکار کی، اپنی ماں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں ایسا کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربانوں میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ فرمایا تو دوسرے لوگ بھی ایسا نہیں چاہیں۔ اب سرکار نے پھر سوال کیا اتحبو کا لبنتے کا،
کیا یہ اس معاملے کی اجازت مانگتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا میری جان آپ پر قربان ہو نہیں. تو فرمایا دوسرے لوگ بھی ایسا پسند نہیں کرتے. پھر سرکار نے تیسرا جملہ فرمایا اتحبک لخالتک اور لعمتک، اپنی پھوپھی اور خالہ کے لیے یہ بات پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا دوسرے پسند نہیں فرماتے، دوسرے لوگ بھی ایسا کرنا پسند نہیں کریں گے. اب یہ باتیں سن سن کر حضور کبھی باتیں کر رہے ہیں، اس کا دل اتنا مومن ہوا، فوراً معافی مانگی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر. اصلاح کا طریقہ ہمارے کریم آقا نے کیسے فرمایا، کیسے جملے ارشاد فرمائے. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ سمجھانے کا طریقہ، ہماری قوم نے سمجھانے کا طریقہ یہ سمجھ لیا فلاں کی کڑی آوارہ تھی، فلاں کی لڑکی ایسی تھی، فلاں انگریز نے ایسا کیا. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ مثالیں دینے کے محتاج تو ہم اس وقت ہیں جو ہمارے دین میں کچھ نہ ملے. ہمارے دین میں وہ کچھ ہے، تمام ادیان باطلہ کا مطالعہ کرے، جو کچھ ہمارے دین میں ہے وہ کسی دین میں ملتا ہی نہیں. تو جب یہ ہوا تو اس نے معذرت کی، اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہوگی، میں اتنے بے باکانہ انداز میں ایسے گناہ کی اجازت مانگ رہا تھا. سرکار نے فرمایا غلطی ہو جاتی ہے، جب آدمی معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس نوجوان کے گناہ معاف کر دے. معافی کا دروازہ تو کھلا ہے نا، اس کے معاف کر دے یا اللہ، اس کے معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر. وطاہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، ان ارادوں سے بھی پاک کر. وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. گویا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں جو آدمی اس چیز کا ارتکاب کرتا ہو اس کو میرے طریقے سے سمجھاؤ، اور پھر اس صمیم قلب سے اس کے لیے دل کی پاکیزگی کی دعا کرو. میں حیران تھا، میرے آقا ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دعا فرماتے اللہم طاہر قلبی من طاہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، ولسانی میری زبان کو پاک کر دے، وعملی اور میرے عمل کو پاک کر دے. میں سوچ رہا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام جس کی پاؤں کی دھول سے طہارتیں پھوٹتی ہیں، جس کی پاؤں کی دھول سے حیا و شرم کے سبق ملتے ہیں، وہ نبی یہ دعا کرے اللہم طاہر قلبی، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک، طاہر قلبی من النفاق، میرے دل کو منافقت سے پا کر. منافقت کیسے؟ میں سوچ رہا تھا کہ سرکار کو پتا تھا کہ میرے نیک امتیوں میں بھی یہ بات کسی طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ یوں بیٹھ کر تنہائی میں دعا کریں اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. میں اسی حدیث کے حوالے سے دعا کرتا ہوں ذیشان حبیب کے بارے میں کہ اللہ کریم ان کو وہ نوجوان ساتھی دے جو منافقت سے کام نہ لیں، صداقت سے کام لیں، جن کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آئے. ایسے نوجوان اللہ عطا کر دے جو غیرت کے مجسمے ہوں اور غیرت کا سبق باندھتے چلے جائیں. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے دل کو پاک کر، کس سے؟ منافقت سے. ولسانی من الکذب، یا اللہ میری زبان کو جھوٹ کے پاک فرما دے. کیا حضور کی زبان پر کبھی جھوٹ آیا؟ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر بھی سرکار یہ دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کر یا اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک فرمانا. گویا حضور نے تینوں سبق ہمیں دے دیے کہ لوگوں اگر تم خلوص چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی پر استقلال عطا فرمائے، تو یہ دعا سے غفلت نہ کرنا، کرتے رہا کرنا. اور میرے لفظوں کی جو دعا میرے منہ سے نکلی ہے ان الفاظ کے ساتھ تم کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے. اب دیکھیے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے دامن کو آلودگی سے پاک کر دے. تو وہ نوجوان ایسا طائب ہوا پھر کبھی ایسی اقدام کرنا تو کجا سوچا تک نہیں. اب ہم دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم نے جو فرمایا، قرآن نے فرمایا انہ کان فاحشہ. ذرا اس کا تھوڑا سا اندازہ لگاؤ. وہ اقوام جنہوں نے عورت کو کھلی چھٹی دی تھی آج وہ بھی تنگ ہے. کیوں تنگ ہے؟ انہوں نے ویتنام کا علاقہ دیکھا، انہوں نے کوریا کا علاقہ دیکھا جہاں امریکہ کی فوج نے بڑی بے دردیوں سے عورتوں کی عزت کو پامال کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لاکھوں لوگ جن کا نہ ماں تھی نہ باپ تھا ویتنام اور کوریوں کی گلیوں میں دھکے کھاتے رہے، جو پدری شفقت سے بھی محروم اور ماں کے سایہ رحمت سے بھی محروم رہے. ان لوگوں کو نتیجے کا پتہ چل گیا. قرآن کی ایک ظاہر ہوگی کہ یہ گندا راستہ، اس راستے پر نہ جاؤ. قرآن کریم نے فرما دیا کہ لوگوں اس سے بچو. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا کہ وہ لڑکی جو ایک بازاری جنس بن کر رہ جائے گی، وہ ماں کے تقدس سے بھی محروم ہو جائے گی، بہن کی عظمت سے محروم ہو جائے گی،
بیوی کی سعادت سے محروم ہو جائے گی، وہ جنسی عورت بن کر بازار میں بکے گی، اس کی عزتیں فروخت ہوں گی، تو یاد رکھو یہ گندہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ میری امت کی بیٹیوں، تمہیں بھڑکیلے لباس پا کر، تنگ اور چست لباس پہن کر بازار میں جانا اچھا نہیں لگتا، بلا وجہ بازار میں نہ جاؤ، یہ شیطان کے ناچنے کی جگہ ہے، مسجدیں اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، مسجدوں کی طرف رجحان رکھو، بازاروں میں نہ جاؤ بلا وجہ۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو کسی مرد کو ساتھ لے کر جائے۔ ارشادات ہمارے سامنے ہوں گے، ہم ہر وقت پیش نظر رکھیں گے اور اپنی بیٹیوں کو جا کر دینی سبق ہم پڑھائیں گے۔ یقینی بات ہے کہ مسلمان میں حیا شرم شروع سے ہے، وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوئے، حیا اور شرم اس میں آئے گا اور آئندہ کے لیے وہ تائب ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس گناہ کی طرف نہ بیٹی رجوع کرے گی نہ بیٹا رجوع کرے گا۔ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ کر بھی علامہ اقبال جیسے بن چکے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنے اعمال کی بنیاد عشق پر رکھیں گے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور پھر محمد کریم کے عشق میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ وہی اقوال زرین پڑتا ہے جو حضور کے ارشاد عالیہ سے آپ کی زبان سے نکلے ہیں، تو پھر کبھی فحاشی اور بے حیائی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں ایک حدیث شریف عرض کروں۔ سبق تو آپ کافی سن چکے ہیں، یہ ہمارا حصہ بھی ڈالا گیا، اللہ قبول فرمائے۔ تو ہمارے ہاں جو کھلی چھٹی آج اس معاشرے نے دے رکھی ہے، عورت جہاں چاہے دل چاہے جو چاہے کرتی پھرے، اسی بدماشی نے، اسی حیا سوچ سلوک نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اس بربادی کے لائق نہ تھے، لیکن یہ بربادی ہمیں غیروں کی وراثت سے ملی۔ ہماری اپنی وراثت کیا ہے؟ حضور کی محبت یہ ہماری وراثت ہے، حضور کی پیار یہ ہماری وراثت ہے۔ یہ محبت پیار ہوگی تو یقیناً ہم میں یہ بدعمالی جنم نہیں لے گی، اور جہاں جنم لیے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آئیے ایک حدیث سے سناؤں میں، اور اپنے گھر جا کر اپنی بیٹیوں کو یہ حدیث ضرور سنانا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس موجود تھی، میں اور حضرت میمونہ سلام اللہ علیہما دونوں موجود تھی۔ فرماتی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اپنے خامد کے پاس، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے۔ کون آئے؟ عبداللہ بن ام مکتوم۔ عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے، اور یہ حضور کی مسجد کے مؤذن ہیں۔ دو مؤذن تھے، ایک تہجد کی اذان پڑھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے، اور باقی اذانیں پڑھنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ آ رہے تھے، بوڑھے بھی تھے، اور یقینی بات ہے جب کوئی صحابی آتا ہے تو وہ ایسے لباس میں تو نہیں آتا جس کو دیکھنے سے شرم آئے، ننگا ہو کر نہیں آتا، پھٹا لباس پہن کر جہاں سطر کھلا وہ نہیں آتا، وہ نہایت احترام اور تکریم سے آتے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا پردے کے پیچھے چلی جاؤ، عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں، ازواج مطہرات کی خیرت کو سلام۔ انہوں نے سوال کر کے وہ جو قیامت تک ایک نقطہ تھا واضح کر دیا۔ ازواج مطہرات میں تھے دو، ہماری مائیں کہنے لگی حضور وہ تو نبینا ہے، کیا وہ ہمیں دیکھتا ہے؟ وہ تو نبینا ہے، کیا وہ ہمیں دیکھتا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افہمی وان انتما، وہ تو نبینا تم بھی نبینی ہو، وہ تو نابینے ہے، کیا تم بھی نبینی ہو؟ تمہاری آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی؟ قرآن نے یہ حقیقت واضح کر دی۔ قرآن نے یہ لفظ مومن کہہ کر فرمایا حضور آپ اپنی زبان سے فرمائیے محبوب، کیا ایمان والو جب بازار میں چلو بلا وجہ دائیں بائیں نہ جھانکو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور ساتھ ہی مومنات کو بھی فرما دیے کیا ایمان والی عورتوں جب تم بازار جاؤ جانا پڑے تو بلا وجہ ادھر ادھر نہ جھانکو، تم بھی یغضوا ابصارہم اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو۔ اور یہ حیا و شرم، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ دنیا میں تو ہوگا، ایک باشعور گھرانہ، اور اس کو حیادار گھرانہ کہا جائے گا، قیامت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ میں نے پڑھا جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایک خطاب فرمائے گا، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ اے معاشر میں کھڑے ہونے والوں آنکھیں نیچی کرو۔ اب قیامت میں حال یہ ہوگا کہ سارے آدمی سوائے ابراہیم اور پیارے مصطفیٰ کے سب ننگے ہوں گے، لیکن کسی کو اپنے سطر کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ سب جلال میں نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، یہ کہہ رہے ہوں گے۔ اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے خطاب آئے گا
یا اہل الجمع غضوا ابصارکم ونقوا رؤوسکم، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو اور سروں کو جھکا لو۔ جب یہ آواز آئے گی تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہمیں تو آج معاشرے میں سوائے جلال کے خدا کے عذاب کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، حکم ہو رہا ہے، کون ہستی آ رہی ہے؟ اس وقت خطاب ہوگا سروں کو نیچا کرو، ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کے جھرمٹ میں جنت کو تشریف لے جا رہی ہے۔ تو یہ سبق دیا گیا کہ جو ہماری بیٹیاں حیادار بن کے رہیں گی، قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے جھرمٹ میں وہ ساتھ ہوں، اور قیامت کا وہ مجمع آنکھ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ جنہوں نے دنیا میں حیا و شرم کیا، اللہ قیامت کے دن بھی حیا و شرم کی عزت رکھی۔ لعنت سے بچیے میرے دوست۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآن کریم کی سینکڑوں آیات بینات ہیں اور حدیثیں بھری پڑی ہیں اس موضوع پر۔ اگر میرے جیسا ایک طالب علم اس موضوع کو روزانہ 1 گھنٹہ بیان کرے تو کم از کم مجھے 6 ماہ چاہیے، روزانہ 1 گھنٹے کے بیان کے بعد 6 ماہ چاہیے مجھے، جس میں یہ موضوع اور پایا تکمیل تک پھر بھی نہیں پہنچے گا۔ میرے دوست یہ پیغام آپ تک دینا تھا کہ یہ کوئی ہندوانہ رسم نہیں ہے، یہ حیا سرکار کی دولت ہے اور حیا اسلام کا سبق ہے اور پیارے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جس کے دل میں یہ محبت اور پیار رہے گا اس کے دل میں حیا رہے گا، وہ اپنے آقا کے ارشادات عالیہ کا حیا کرے گا، اور جس میں محبت رسول نہیں وہ کبھی حیا نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے، بازار جا رہے ہو تو بڑے بازار میں اگر تمہیں پانی پینا پڑ جائے تو بائیں ہاتھ سے کھڑے ہو کر نہ پیو، دائیں ہاتھ سے گلاس لو، برتن لو اور بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیو۔ بڑے بازار میں پتہ چلے کہ یہ ہے وہ نوجوان، یہ ہے وہ بزرگ جو اس بازار کی رونق میں بھی اپنے آقا کے ارشاد کو اپنے دل و دماغ میں سمائے ہوئے۔ مسلمان کے کردار سے یہ بات، حیا تو ہماری وراثت ہے۔ اب میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ملک شام بیت المقدس جب فتح ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل تھے، اس وقت فوج کے سپہ سالار تھے آپ کو پتہ چلا کہ یہودیوں نے ایک چال بنائی ہے۔ یہودی نصرانی ہمیشہ اسلام کے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں، علماء کے قریب رہیں گے تو ان کی چالوں سے ہم باخبر رہیں گے، ورنہ یہ چالیں ہمیں برباد کر دیں گے۔ انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا کہ صبح مسلمانوں کی فوج نے اس راستے سے گزرنا ہے، متبادل کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، مسلمان 2 چیزوں پہ مرتے ہیں، یا دولت میں مریں گے تو یا عورتوں کے عشق پر مریں گے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، عیسائیوں کا نوجوان نسل عورتیں 2 طرف ننگی کر کے برہنہ کر کے کھڑی کر دی اور سڑک پر ہیرے جواہرات بچھا دیے۔ میں حیا سوز بات کر رہا ہوں، مسلمان اپنی اوقات دیکھ، تیری تو یہ عزت ہے۔ آج کا مسلمان کیا اس کی ریس کر سکتا ہے؟ آج کے مسلمانوں میں یہ درس پھیلاؤ کہ ہماری یہ وراثت ہے۔ تو خالد بن ولید نے اپنی فوج کو خطبہ دیا کہ اے میری فوج، اے مسلمان صحابہ، مجھے بتاؤ، اگر ایک طرف ذرا ہیرے جواہرات تمہارے پاؤں میں نیچے ہوں اور دوسری طرف ان عیسائیت کا حسن بے نقاب کھڑا ہو تو کس کی طرف دیکھو گے؟ ہیرے جواہرات سے اس کی طرف دیکھو گے یا عورتوں کو دیکھو گے؟ انہوں نے کہا جی حضرت کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا دشمن نے چال چلی ہے اور چال بہت بری ہے، اس بری چال سے بچنا ہوگا۔ خالد بن ولید کہنے لگے مسلمانوں، تمہاری آنکھوں میں زلف رسول موجود ہے، جس آنکھوں میں زلف رسول ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں۔ صبح گزرنا ہے، اس چال سے گزرے کہ یہ سارے عیسائی حیران ہو کر رہ جائیں۔ صبح کے وقت آیا، فوج نے کہا حضرت ایسا نہیں ہے، ہم اسی راستے سے گزریں گے اور یوں حیا کی جھلکیاں ہوں گی کہ لوگ دیکھ کر سوچیں گے کہ یہ محمد کریم کے غلام جا رہے ہیں۔ صبح ہوئی، اس راستے سے گزرنا پڑا تو ان عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آنکھیں بند ہیں اور پاؤں سے ہیرے جواہرات کو رونتے ہوئے ٹھکراتے ہوئے آنکھیں بند کیے گزرے۔ انہوں نے کہا جو قوم اتنی شرم و حیا کی مالک ہے اس کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے، بیت المقدس کی چابیاں انہیں حوالے کر۔ بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی گئی۔ یہ ہمارا حیا ہماری وراثت ہے۔ ان کی وراثت تو شروع سے بے حیائی رہی ہے اور بے حیائی ان کے مقدر میں ہے۔ حیا ہماری وراثت ہے، جن کی آنکھوں میں روضہ رسول ہے۔ میں حیران ہوں، عمرہ کر کے آتے میں نے ایک آدمی سے پوچھا آپ نے عمرہ کیا؟ پیارے مصطفیٰ کا روضہ دیکھا، آپ نے خانہ کعبہ دیکھا۔ میں نے کہا اب تو میرے پیسے دے دو، سن 94 کے تم نے لیے ہو، دائیں لگا رہو، اب تو تم دے دو، نہیں دینا تو مجھے کہہ دو۔
میں تم جیسے آدمی کو معاف نہیں کروں گا. ہزاروں روپے ہم نے بخشے معاف کیے, لیکن تم جیسے آدمی کو معاف نہیں کروں گا. تم روضہ رسول دیکھ کر بھی جھوٹ سے باز نہیں آتے. اسی کے ساتھ ملحقہ عدل و انصاف کی بات بھی سنو. اندھا اعتماد اچھا نہیں ہے. جب انہوں نے کہا بلاؤ اپنے امیر المومنین کو, ہم سے چابیاں لے لو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عدل کی مثالیں آج ہماری اقتدار قوم دیتی تو ہے, لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے آج کا وزیر اعظم یا آج کا ہمارا وزیر اعلیٰ, آج کا صاحب اقتدار آدمی جب آج میں کوئی ذمہ دار ایسی مثالیں دیتا ہے حضرت عمر کا نام لیتا ہے. شرم آنی چاہیے کہ عمر جیسا کردار ادا کیا. آئیے اسی کے ساتھ انہوں نے کہا بلاؤ اپنے امیر المومنین کو اور بیت المقدس کی چابیاں لے لو. امیر المومنین کو اطلاع دے گی کہ بیت المقدس آپ کے دعا کی وجہ سے, حضور کی حیا کی وجہ سے فتح ہو چکا ہے. وہ لوگ چابیاں دے رہے ہیں, آپ تشریف لائیں. آپ آئے تو کوئی پروٹوکول کیا ہے, 70 گاڑیاں دائیں بائیں نہیں ہوتی. ملک کھا تو یہ گئے. میری ملاقات ایک وزیر سے ہوئی لاہور میں, اقبال نامی تھے بھاولپور کے علاقے کے, تو ان کے 50 آدمی ملازم کوٹھی میں رکھے ہوئے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ 50 کی تنخواہ یہ دیتے؟ کہنے یہ گورنمنٹ دیتی ہے. ایک کی تنخواہ کتنی ہے؟ ایک کی تنخواہ 30,000 سے زیادہ ہے, درجہ بدرجہ تنخواہ ہے. تو دن کے 12 بجے بلب جل رہے تھے, بتی جل رہی تھی. میں نے کہا یہ بل کون دیتا ہے؟ کہنے یہ بھی گورنمنٹ کا ہے. تو ایک وزیر کی لاکھوں روپے تنخواہ اور اس پر پلنے والے 50 ہزار. یہ لوگ ملک کو تو یہ کھا گیا, عوام کو کیا دیں؟ ادھر دیکھیے, عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ چلو اونٹنیوں سواری تھی 10 اونٹنی سوار ساتھ لیتے. ایک اونٹنی ایک آپ کا غلام, ایک اونٹنی ایک غلام. اور غلام سے بھی طے کیا کہ ایک منزل میں سوار ہوں گا, تم پیدل چلو گے. دوسری منزل میں پیدل چلوں گا, تم سوار ہو. ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ایک جرنیل جا رہا ہو تو فوجی بیچارہ گاڑی کو دیکھ نہیں سکتا. گاڑی میں بیٹھنا تو اس کو ہاتھ لگانا توہین سمجھا جاتا ہے. اور جب جنگ ہوتی ہے تو وہی جرنیل فوجیوں کے پاؤں میں ہوتے ہیں. کہ آدمی اتنا حقیر ہو گیا ان کی نظروں میں. تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب چلے, مدینے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ معاہدہ طے ہونے جا رہا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا حضرت 10 آدمی نال لے, بڑے پروٹوکول سے چلے, دنیا کو پتہ چلے امیر المومنین آیا. فرمایا نہیں, ایسے نہیں. آپ چلے تو ایک منزل پر غلام سوار ہوتا, جو منزل جس کو فارسی میں قربہ کہتے ہیں 16 میل کا ہوتا ہے. چلو 16 یا 12 میل جیسے بھی ہو, 16 میل وہ سوار ہوتا. پھر وہ اونٹنی کے مہار اپنے کندھے پہ رکھتا, وہ چلتا 16 میل, آپ سوار ہوتے. اتفاق ایسا ہوا, اتفاق ایسا ہوا کی سواری غلام کی باری تھی سوار ہونے کی, عمر فاروق کی باری تھی پیدل چلنے کی. تو غلام نے عرض کیا حضور اپنی باری بھی میں تمہیں دیتا ہوں. منزل قریب آ گئی, نصارہ دیکھیں گے تو آپ ایسا کریں کہ آپ میری طرف سے بھی آپ سوار ہو جائیے. آپ نے فرمایا نہیں. غلام نے اصرار کیا. دیکھیں گے کہ آقا پیدل ہے اور غلام اونٹنی پر سوار ہے. حضرت عمر فاروق کا جواب کیا تھا؟ فرمایا ان کی بوتھیوں کو دیکھوں کہ میں اپنے نبی کے ارشاد کو دیکھوں, میں عیسائیوں کو دیکھوں کہ اپنے نبی کے عدل کو دیکھوں. مسلمان وہ ہوتا ہے 24 گھنٹے جس کے سامنے اپنے آقا کی عدل و انصاف سامنے رہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. باہر نکل جائے تو ہم جو مرضی بنے پھر گھر آ جائے تو مسلمان, یہ مسلمانی نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے اپنے آپ سے بھی اور اپنے ملک سے. جب بیت المقدس کے بالکل قریب پہنچے, خالد بن ولید جیسے جرنیل جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں, انہوں نے دیکھا. عیسائیوں نے پوچھا یہ تمہارے امیر المومنین ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, امیر المومنین وہ ہے جو پیادہ چل رہا ہے, اونٹنی پر غلام آ رہا ہے. اس وقت وہ جھک گئے, کہنے لگے یہ عدل انصاف یہ ہے, ہمارے ہاں تو ایسا تصور ہی نہیں ہوتا جس کا غلام اونٹنی پر سوار ہے اپنی باری پر اور آقا پیدل چل رہا ہے. یقیناً یہ لوگ وہ ہیں جن جیسا عدل انصاف ہماری شریعت میں تو کیا ہمارے معاشرے میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا. بس انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں دی, ساتھ جو خزانہ ہاتھ آیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے تقسیم کرنا شروع کر دی. وہیں سے, یہ نہیں کہا مدینے جائیں گے حساب کتاب لگائیں گے, مخلوق کے گروہ بنائیں گے اور دیکھیں گے کون ہے, کس گروپ کا ہے, کس گروپ کو کتنے دینے. یہ نہیں کہا, آپ نے فوراً اسی وقت
تقسیم کرنا شروع کیا۔ ایک آدمی نے بتایا یہ جملہ خوبصورت سننے کے قابل ہے، یہ آخری کچھ چند جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت ساحل سمندر پر ایک مسلمانوں کا گھر ہے، ایک بیوی اور ایک ہی مرد ہے، وہ رہتے ہیں، 1000 میل کا سفر ہے، آپ ادھر جائیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں خود چلتا ہوں، غلام سے نہیں فرمایا ان کا حصہ لے جاؤ دے دینا، خود گئے، اندھا اعتماد نہیں کیا، آپ گئے، پتہ نہیں کتنے دنوں کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچے۔ اتفاق ایسا دن کا وقت تھا، وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے کہا بی بی السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا بی بی تمہیں مبارک ہو، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے۔ اس نے کہا خیر مبارک، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مقدروں میں یہ چیز فرمائے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت عمر فاروق نے مبارک کا جواب دیتے فرمایا بی بی جو بیت المقدس سے مال آت آیا ہے امیر المومنین اسے تقسیم کر رہے ہیں، آپ کا حصہ آپ کو پہنچا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے سوال کیا، خود امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے مدینے میں امیر المومنین کے پاس کوئی آدمی بھیجا کہ آپ کا ایک ہی گھر 1000 میل دور مدینہ شریف سے ہے، اس کا بھی حصہ پہنچے؟ اس بی بی نے کیا کہا؟ اس بی بی نے کہا جس امیر المومنین کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری ریت کا کون سے گھر کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو امیر المومنین بننے کا حق بھی نہیں۔ یہ جملہ غور سے سنیے، پھر غور فرمائیے، بی بی نے جواب میں کیا کہا؟ عمر فاروق نے فرمایا بی بی کیا تم نے امیر المومنین کو اطلاع دی ہے کہ ریت کا ایک گھر وہاں بیٹھا ہوا ہے تاکہ تمہارا حصہ تمہیں بھیج دیا جائے؟ تو بی بی نے کہا اطلاع دینے کی کیا ضرورت جس امیر المومنین کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری ریت کا کون سا گھر کہاں آباد ہے، اسے امیر المومنین بننے کا حق نہیں ہے۔ عمر فاروق ناراض نہیں ہوئے، ہنس پڑے، فرمایا بی بی مبارک ہو، میں ہی امیر المومنین تمہارے گھر خود دینے حصہ آیا۔ کیا ہماری تاریخوں میں ایسا ہے؟ ہماری تو لوگ جیسے میرے عزیز نے بیان کیا مظلوم عدالتوں میں دھکے کھا کر جب آتے ہیں انصاف دہلیز پر ملے گا۔ انصاف دہلیز پر کیا ملنا؟ تمہاری عدلیہ میں انصاف نہیں ملتا، عدلیہ کی رائے کے جو مخالف ہو جائے اس کی بھی مخالفت کرتے ہو۔ یہاں انصاف دینا یہ نہیں ہے، انصاف اس چیز میں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ایک جملہ سنیے ذرا تہ دل سے، اور اگر محبت اجاگر ہو تو اس کا جواب سبحان اللہ سے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بی بی میں یہاں ہوں۔ بی بی نے کہا جس امیر المومنین کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری ریت کا کون سا گھر کہاں آباد ہے اس کو امیر المومنین کا حق نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں سنیے، جس نبی کو یہ پتہ نہ ہو میرا امتی کہاں ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے، اس کو نبی ہونے کا حق نہیں۔ یہ حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ نبی کو پتہ ہے میرا امتی کہاں آباد۔ جو آدمی یہ کہتے ہیں نہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، وہ دیوار کے پیچھے کو انہیں پتہ ہو نہ ہو، میں اپنے آقا کی بات کر رہا ہوں جس سے خدا نہیں چھپا، اس سے خدا نے باقی کیا چیز چھپا کے رکھی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں بات مکا دی۔ آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہوں بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے کریم آقا کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے سے ہی ہمیں حیا ملے گا، عمل کرنے سے ہی ہمیں شرم ملے گی۔ جب حیا شرم ہوگا تو مسجدیں بھی آباد ہوگی، دینی مدرسے بھی آباد ہوں گے، علماء کے قریب ہوں گے، اور جیسے جیسے علماء کے قرب میں بیٹھتے جائیں گے فحاشی سے بچتے چلے جائیں گے۔ یہ ہم نہیں کہتے کالجوں میں پڑھو، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسر ہم نے دیکھے اللہ کے بندے جو بظاہر ولایت کہہ نہیں سکتے لیکن ولایت ان میں چھلکتی ہے، ایسے آدمی احباب ہم نے بھی دیکھے ہیں ہر محکمے میں۔ یہ نہیں کہ پولیس کے محکمے میں نے ایک آدمی دیکھا تھا، انتہائی وہ اللہ کا ولی تھا۔ اللہ کے ولی ہر محکمے میں ہوتے ہیں، نیکوں کی پہچان کر ان کے ساتھ بیٹھو، بروں سے بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ تاکہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحم کرے۔ اور جو احکام خداوندی شیر مولوی مبلغ نہیں ہے، جو داڑھی رکھے وہ مبلغ نہیں ہے، جو پروفیسر بنے وہ مبلغ نہیں ہے، جو داڑھی رکھے وہ مبلغ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میرے آقا نے فرمایا میرے امتی سارے کے سارے مبلغ ہیں، میری طرف سے ایک مسئلہ اگر کسی کو مل جائے جہاں موقع ملے اس مسئلے کو بیان کرے تو وہ بھی میرا امتی مبلغ ہی ہو۔ اور میں داد دیتا ہوں اپنے اس عزیز کو، نوجوانوں نے خون کے عطیے دیے، رضوان فاؤنڈیشن کے نام سے اللہ ان نوجوانوں کی عمر دراز کرے، اپنے ان کے جسم میں ان کے اہل خانہ میں برکت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو جنہوں نے یہ حیا کا شعور دیا اللہ ان بیٹوں کو پیارے مصطفیٰ کے طفیل حیا اور شرم کی وہ دولت عطا فرمائے کہ قیامت تک بانٹتے بانٹتے یہ نہ تھکے، اور قیامت تک جو ان سے سائے سے بھی گزر جائے وہ بھی پکا مسلمان ہو جائے۔ آمین
وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین. بڑا